لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ سورۃ الحجرات ایک عظیم سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 6۔ اس میں اللہ مالک الملک نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، کوئی نافرمان، کوئی بدکار شخص اگر آپ کے پاس خبر لے کر آئے، کوئی بات کرے تو فتبینوا، اس کی تحقیق کیا کرو، ورنہ کیا ہوگا ان تصیبوا قوم بجہالۃ، اس جہالت کی وجہ سے، اصل حقیقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے تمہاری آپس میں لڑائی ہو سکتی ہے۔ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور جب حقیقت تمہارے سامنے آئے گی پھر تم شرمندہ ہو جاؤ گے۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے اور وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اس کو بھی سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنو مصطلق قبیلے کی طرف چڑھائی کی تھی کہ وہ مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہے تھے، اور اللہ کا آرڈر آ گیا کہ اس سے پہلے کہ دشمن تیار ہو کر آپ پر حملہ کرے اور پھر آپ اپنے دفاع میں لڑتے رہیں، جہاں سے دشمن سر اٹھاتا ہوا دکھائی دے وہیں پہنچ کر اس کا سر کچل دے۔ سیرت کے لیکچر کا اگر کوئی تھوڑا سا اندازہ آپ کے ذہن میں ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غزوہ بدر سے غزوہ خندق تک ایک فیز تھا۔ یہ ساری جنگیں ڈیفنسو وار تھی کہ دشمن حملہ کرتا تھا اور آپ اپنا دفاع کرتے ہوئے مجبوراً لڑا۔ جنگ خندق کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایات تبدیل ہوئی اور آرڈر ملے کہ نہیں بس اب بہت ہو گیا، اب اس بات کا آپ موقع نہیں دیں گے کہ وہ آپ پر حملہ کریں اور آپ دفاع کریں، نہیں، یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ کا قانون چلے گا۔ یہ لوگ غاصب ہیں، ظالم ہیں، مجرم ہیں، ایک تو نافرمان ہے، دوسرا اللہ کا قانون نافذ نہیں ہونے دے رہے۔ تو جہاں جہاں سے دشمن سر اٹھاتا دکھائی دے وہیں اس کو گزر۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، اور اسی کا دوسرا نام مریسی بھی ہے، وہ چشمہ تھا جہاں پر یہ قبیلہ آباد تھا، لیکن یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اچانک پہنچے تو بھاگ گئے۔ حیران اس بات پر ہوئی کہ ہم نے ابھی فیصلہ کیا ہے، ابھی ارادہ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کی فوجیں اتنی الرٹ بیٹھی تھی کہ پہنچ بھی گئے۔ نہیں، اس کا مطلب آپ بہت پاورفل ہیں، آپ نہیں لڑ سکتے۔ تو یہ ہوا فائدہ اس کا کہ جب آپ خود آگے بڑھتے ہیں دشمن کو اس وقت پیغام ملتا ہے کہ نہیں بھائی، آپ شیر کا سوا شیر ہوگا۔ جب آپ صرف دفاع کرتے رہتے ہیں تو وہ ڈوم اور کرتا رہتا ہے۔ بہرحال یہ بنو قبیلہ بنو مصطلق فتح ہوا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ عشر کا نظام جب نافذ کیا تو پھر اپنے ایک جلیل القدر صحابی ولید بن عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالیٰ ان کو وہاں بھیجا تھا کہ ان سے عشر لے کر،
اچھا، عقبہ بن ابی معیط کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی وجری ڈالی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرما رہے تھے، سجدے کی حالت میں تھے، اور ظالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی وزری ڈال دی تھی۔ تازہ اونٹ ذبح کیا ہوا، اس کی وہ وزری پڑی تھی اور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دی۔ اور پھر یہ عقبہ بن ابی معیط پہلی ہی جنگ بدر میں قتل ہو گیا تھا۔ تو اس کا یہ بیٹا تھا ولید، اللہ نے ان کو ہدایت دی، یہ صحابی رسول بن، جیسے عبداللہ بن ابی کا بیٹا جو رئیس المنافقین تھا، اس کا بیٹا ان کا نام بھی عبداللہ تھا، لیکن وہ مخلص صحابی تھا۔ ابو جہل جو بڑا ان کا کمانڈر ان چیف بن کر آیا تھا بدر میں، وہ تو وہاں قتل ہو گیا، اس کا بیٹا اکرمہ صحابی رسول بنا، مسلمان ہوئی۔ تو یہ اللہ کی دین ہے جس کو عقیدہ صحیح دے دے، ہدایت دے دے۔ بہرحال حضرت ولید کو بھیجا گیا تو ان کے پاس ابھی وہ راستے میں تھے، اس قبیلے کی طرف سے کسی نے خبر دی کہ ولید آپ نہ جائیں، یہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے، اور یہ فیصلہ کیے بیٹھے کہ ہم کوئی زکوٰۃ دوسر نہیں دیں گے۔ تو حضرت ولید واپس آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، میں نے جو نبوت اور رسالت پر ایمان کے حوالے سے بات کی تھی کہ رسول اللہ کی ذات کے ساتھ جب محبت کی بات آتی ہے تو آپ کی فیملی بھی آ جاتی ہے اور آپ ہر طرف کے صحابی بھی آ جاتے ہیں، کہ رسول اللہ کی نہ تو فیملی کے ساتھ آپ کو محبت رکھ سکتے ہیں اگر رسول کے ساتھ اچھی محبت ہے، اور نہ ہی رسول کے کسی صحابی کے ساتھ آپ محبت رکھ سکتے ہیں اگر سچے ہیں۔ اچھا، تو لوگوں نے بات گھڑی کہ حضرت ولید جو ہے وہ خود گھبرا گئے، ایسا نہ ہو کہ مجھے مار دیں اور پھر واپس آ گئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط بیانی معاذ اللہ کر دی کہ جی وہ تو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے اور مجھے واپس کر دی۔ صحابی جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ رسول اللہ کے تربیت یافتہ لوگ تھے۔ بہرحال تو اصل معاملہ آپ کو جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت ولید کو ادھر سے کسی نے کہا تھا راستے میں کہ یہ لوگ آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم زکوٰۃ عشر وغیرہ نہیں دیں گے۔ تو حضرت ولید وہاں سے واپس آ گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف کہ بنو مستلق قبیلے پر ناراض ہوئے بلکہ اس قبیلے پر آپ نے چڑھائی کی تیاری بھی شروع کر دی۔ تیاریاں ہو رہی تھی کہ اتفاقاً اس قبیلے کا بندہ یا وفد آپ ہر طرف کے پاس آیا کہ اس مرتبہ آپ کی طرف سے پیغام ملا تھا کہ ولید آئیں گے زکوٰۃ اور عشر لینے کے لیے، اور وہ آئے نہیں۔ ہم تو تیار بیٹھے، لینے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے کہ میں تو یہ خبر سن رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم زکوٰۃ اور عشر دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات کہ جس کے ذمے ہے نا زکوٰۃ یا عشر، وہ انتظار نہ کرے کہ کوئی میرے پاس آئے گا تو پھر میں اس کو دے دوں گا، اور خود ڈھونڈے مستحق لوگوں کو، یہ اس پر فرض ہے، اپنا فرض ادا کرے۔ ہمارے ہاں یہ جو معاملہ بگڑ گیا ہے نا، اور مولانا حضرات بھی سارے ان پر کرپشن کا الزام لگ گیا اور سارے چیٹر ہو گئے، اور مسجدوں مدرسوں والوں سے نفرت، اور یہ سارا، اس میں کچھ غلطیاں تو بلا شبہ مولانا حضرات اور مسجد مدرسے کے متولیوں کی بھی ہیں، لیکن ایک بڑی غلطی یہ بھی ہے، تو میں ایک گیدرنگ میں تاج رضا کی سارے بیٹھے تھے تو میں نے ان سے کہہ بھی دیا تھا، میں نے کہا کہ اگر کوئی مولانا حضرات جو ہے نا چیٹنگ کرتے ہیں اور یہ ایسی حرکتیں ہیں تو اس کی ذمہ دار بھی تم خود ہو،
اس لیے کہ اللہ نے تمہیں پیسہ دیا تو اس لیے نہیں ہے کہ آپ کہو گے کہ 6 دن تو میرے ورکنگ ڈیز ہیں، 7واں دن میرا فیملی ڈے ہے، میرے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے، جس کی ضرورت ہے آ جائے ہمیں بتائے، ہم پیسے دے دیں گے۔ جی آپ نے غلط کیا، آپ اپنے آفس سے نکلتے ہی نہیں۔ ایک مولانا صاحب جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے والا بندہ ہے، اس کو تو نہیں پتا کہ مثلا اب آپ کے پاس سارے فارمولے آ گئے، یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، کورڈ ایریا اتنا ہے تو اس کے لیے اتنا سیمنٹ چاہیے، اتنا سریا چاہیے، اتنی ریتی بجری، سارے فارمولاز آپ نکال لیے۔ ایک مولانا صاحب آپ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ یہ جگہ ہے اس کی تعمیر کرنی ہے، تو اس کے لیے ڈونیشن چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کام شروع کرواؤ، میں دیتا ہوں پیسے۔ آپ نے ایک ٹھیکیدار پکڑا اور اس سے بات کی، اس نے کہا جی 5 ٹن سریا لگے گا، ارینج کریں۔ آپ نے کہا جی ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی وہ یہ لوگ بھی کہہ دیتے ہیں ویسے یہ مسجد کا کام ہے، مدرسے کا کام ہے، میرا ایک دوست ہے بہت اچھا، وہ ڈنڈی بھی نہیں مارتا وزن میں اور رعایت بھی کرتا ہے۔ مولوی صاحب تو سادے آدمی، وہ تو کہیں یار اچھا آدمی ہے، چلو کسی اور سے بھی تو خریدنا ہے تو اسی سے خریدو، لیکن وہ چھڑا ہے۔ یا پھر یہ والا جو ٹھیکیدار ہے یہ ڈنڈی مارتا ہے، یہ اوور بلنگ کروا کے لاتا ہے، وہاں سے 5 ٹن کی بجائے 4 ٹن لیا، پھر جو ہے نا 5 ٹن کا بنوا کے لے آیا۔ مولوی صاحب اپنی معصومیت میں وہ 5 ٹن ہی سمجھ رہے ہیں، فائل میں لگا دیا، تیار ہوئی بلڈنگ، آپ کو بلایا کہ آئیے جی وہ بلڈنگ تیار ہو گئی۔ آپ آئے، آپ نے دیکھا کورڈ ایریا یہ اور تو اس میں مولوی صاحب اس میں تو 5 ٹن نہیں، اس میں تو 4 ٹن لگنا چاہیے تھا، آ گیا نا 1 ٹن۔ اب مجرم کون ہے اصل میں، اور اس تاجر کے نظر میں کون مجرم بنا؟ یہ بے گناہ، اس کو تو پتہ ہی نہیں۔ تو بہرحال، اور وہ جو کہتے ہیں کل فن رجال، ہر فیلڈ کا ایک بندہ ہوتا ہے، لوگ ہوتے ہیں جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ان کو لگایا جائے۔ مجھے آپ پڑھنے پڑھانے پر لگائیں گے تو آپ کو رزلٹ ملے گا، مجھے آپ کنسٹرکشن دوسرے اور کام پہ لگا دیں گے تو رزلٹ 0 ہوگا، پھر پیسہ بھی ضائع ہوگا اور بھی بہت کچھ ہوگا۔ تو بہرحال یہ بھی غلطی ہے تاجر حضرات کی، ان کو چاہیے کہ اپنا ایک اکاؤنٹنٹ وہاں بٹھا دیں کہ مولوی صاحب آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا بندہ آ رہا ہے، بیٹھے گا، سارے معاملات دیکھ لے گا، ہوشیار ہے، ان چیزوں کو جانتا ہے، آپ اپنا کام کریں پڑھنے پڑھانے والا، یہ آپ کو بلڈنگ بنا کے دیا ہے۔ مولوی صاحب پر بھی کوئی الزام نہ لگتا، پیسہ بھی ضائع نہ ہوتا، چیٹنگ فراڈ بھی نہ ہوتی، کتنے فائدے ہو جاتے۔ تو بہرحال بات جو ہماری ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ مجرم کوئی اور ہوتا ہے اور بنا کسی اور کو دے دیا جاتا ہے۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی، میں جو کہنا چاہ رہا تھا کہ زکوٰۃ دینے والے جن پر زکوٰۃ ڈیو ہے یا وہ دوسرا پیسہ ہے چیریٹی کا، صدقہ خیرات کا خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو کیوں انتظار کرتے ہیں کہ لوگ آئیں میرے پاس؟ آپ نکلے نا، تھوڑا سا ٹائم سپیئر کریں، خود ڈھونڈیں، تصدیق کر کے نام پر دل ٹھوکے وہاں دیں، تو آپ کو ایک تو قدر ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بیکاری والا کلچر ہے یہ ختم ہو جائے، لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ جا کے ان کی مدد کی۔ تو انہوں نے کہا جی ہم تو زکوٰۃ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، آئے نہیں۔ یہ ہے تربیت رسول اللہ۔ بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ کلیئر ہو گیا کہ نہیں یہ تو غلط خبر پھیلی تھی۔ تو ظاہر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے تصدیق نہ کی، ایسی سنی سنائی بات پہ ایکشن لینے لگ گئے تو پھر تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ بعد میں جب حقیقت سامنے آئے گی تو اس کے الٹ ہوگی، تو اس وقت پھر معافیاں مانگو گے کہ بھائی مجھے معاف کر دو، مجھے تو یہ پتہ، تو وہ پہلے تصدیق کر لو نا۔ اچھا یہ تو عام معاملات ہیں، محدثین کرام جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات احادیث نبویہ کو کمپائل کرنے کی کوشش کی،
ایک جگہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کس طرح کیا؟ لمبے دور دراز کے سفر بھی کرتے تھے، اور اس وقت سفر اونٹ پر یا خچر پر ہوتا تھا، کئی دن لگ جاتے تھے. پتہ چلا کہ فلاں جگہ پہ ایک صحابی ہے، یہ تابعی ہے، اس کے پاس رسول اللہ کی حدیث ہے، اسپیشل ایک حدیث سننے کے لیے جاتے ہیں. اور پھر صرف اتنا نہیں کہ جا کر سنا اور واپس لا کے اپنی کتاب میں لکھ لیا، اس پر گواہ بھی ڈھونڈتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط بول رہا ہوں یا ان کو کچھ الفاظ میں غلطی لگ رہی ہو. انسان ہے نا، میموری میں بعض اوقات پورے الفاظ نہیں رہ جاتے، کچھ کم ہو جاتے ہیں یا کچھ تبدیل ہو جاتے ہیں. تو پھر دو گواہ بھی ڈھونڈتے تھے. حضرت عمر فاروق کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ جب اس صحابی نے آ کے عدت کے متعلق دیت کے متعلق بتایا تھا، ایک پوری کی دیت کے متعلق، تو انہوں نے کہا میں صرف حدیث نہیں سنوں گا، مجھے دو گواہ بھی چاہیے ہوں گے. اگر دو گواہ نہیں دو گے تو میں تمہیں جھوٹ بولنے کے جرم میں درے ماروں گا. چنانچہ انہوں نے گواہ پیش کیے تھے، تب مانی تھی بات. تو محدثین آج بڑے آرام سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ حدیثیں تو اتنا عرصہ بعد جمع ہوئی تھی، ان کا کیا بھروسہ. یہ خاص دشمن کی سازش ہے. ان کو دور رکھو شریعت سے، وسوسے ڈالو، شبہ کو شبہات ڈالو تاکہ نبی کی سنتوں سے باغی ہو جائے. تو وہاں معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ نے اس دین کو محفوظ کیا، قرآن پاک کی آیات کو بھی اور پیارے نبی کی ایک ایک سنت کو اللہ نے اس طریقے سے محفوظ کروایا. اور پھر اس دور میں ابھی پچھلی چند دہائیوں میں تو ایسا ہوا، امام احمد شاکر سے کام شروع ہوا اور پھر شیخ البانی اور اس کے بعد اور بہت سارے علماء کرام کو یہ راستہ ملا، یہ ذوق ملا اور کام کرنا شروع کر دیا کہ احادیث کمپائل تو اس وقت ہوئی، لیکن انہوں نے اب صحیح بخاری اور صحیح مسلم تو ساری کی ساری صحیح ہیں، باقی جو کتابیں ہیں ان میں کچھ ضعیف احادیث بھی آ گئی. تو انہوں نے پھر تحقیق کر کے صحیح اور ضعیف الگ الگ کر دی. امت مسلمہ کی بہت بڑی خدمت کی ان علماء کرام نے. اللہ نے ان کے ذریعے دین کو اس طرح محفوظ کروا دیا. اب ہمارا فرض ہے کہ ہم تھوڑا سا ٹائم نکالیں. قرآن پاک کا بھی ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے، نبی کی ان سنتوں اور حدیث کا بھی ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے، اور صحیح الگ ہو گئی اور جو ضعیف و موضوع وہ الگ ہو گئی. تو ہمارے لیے بڑا آسان ہو گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جو آپ سے ثابت ہیں ایک ایک پڑھیں اور اس پر عمل کرنے والے بنتے ہیں، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے اخلاق درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جھگڑے اور فساد کے جتنے ذریعے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بند کر دے اور ہمیں صلح کرنے والا بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.